محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اللہ کی رضا کے لیے ایک یتیم بچے کو گود لیا، مگر رشتہ دار کہتے یہ برے خون کا ہے، بڑا ہو کر چور بنے گا۔ تبھی تو میں اس پر شک کرتا، اسے جھڑکتا اور چیزیں چھپا کر رکھتا۔ بس وہ روتا ہوا اللہ اللہ کہتا۔ میں نے پیسوں سے اس کا ہر طرح سے امتحان لیا، مگر وہ چور نہ تھا۔ مجھے یقین ہو گیا یہ نیک بچہ ہے۔ تب میں نے اس سے معافی مانگ لی، مگر ایک رات آنکھ کھلی تو وہ اپنے کمرے میں نہ تھا۔ پورا گھر چھان مارا، وہ کہیں نہ ملا۔ اس کے تکیے پر ایک تہہ کیا ہوا کاغذ اور چھوٹی سی لکڑی کی ڈبیا رکھی تھی۔ میں نے ڈبیا کھول کر دیکھی تو میرا دل پھٹ گیا، کیونکہ میری زندگی ایک عجیب گورکھ دندہ بن چکی تھی، جہاں میں نے سب کچھ پا لینے کے بعد بھی خود کو ایک ایسی شے کے لیے ترستا ہوا پایا جو میری پوری زندگی کا محور بن گئی تھی۔ بے پناہ دولت، وسیع و عریض حویلی، گاڑیاں اور درجنوں نوکر چاکر، سب کچھ میرے قدموں میں تھا، لیکن میری اس عالی شان حویلی کے در و دیوار ایک طویل عرصے سے کسی بچے کی کلکاریوں کو ترسے ہوئے تھے۔ میں جب بھی اپنے دفتر سے تھکا ہارا گھر لوٹتا تو مجھے ایک عجیب سی ویرانی اور وحشت کا احساس ہوتا۔ میرے دوست احباب جب میرے سامنے اپنے بچوں کے قصے سناتے، ان کی شرارتوں کا ذکر کرتے، تو میرا دل کٹ کر رہ جاتا تھا۔ میں نے اپنی اس محرومی کو دور کرنے کے لیے دنیا بھر کے ہر مشہور ڈاکٹر اور حکیم سے علاج کروایا، پانی کی طرح پیسہ بہایا، لیکن اللہ کی رضا کے سامنے کسی انسان کی کیا چلتی ہے۔ میری بیوی بھی اس جان لیوا محرومی کے باعث اندر ہی اندر گھلتی رہتی تھی۔ اس کا چہرہ جو کبھی چاند کی طرح چمکتا تھا، اب ہر وقت ایک گہری اداسی میں ڈوبا رہتا تھا۔ اور پھر ایک دن وہ مجھے اس دنیا کی تنہائیوں میں اکیلا چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی۔ اب میں اس اتنی بڑی اور خوفناک حد تک خاموش حویلی میں بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ تنہائی کا یہ زہریلا احساس مجھے اندر سے دیمک کی طرح کھوکھلا کر رہا تھا۔ مجھے ہر وقت یہ خیال ستاتا رہتا تھا کہ میری اتنی بڑی سلطنت اور اتنی بے پناہ دولت کا میرے بعد کون وارث بنے گا۔ کوئی ایسا نہیں تھا جو میرے مرنے کے بعد میرا نام لیوا ہو یا میرے لیے دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھا سکے۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا اور میری نظر اچانک ایک اسلامی کتاب پر پڑی، جس میں یتیم کی کفالت کرنے والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے بے پناہ اجر کا ذکر تفصیل سے کیا گیا تھا۔ اس کتاب کے الفاظ میرے دل پر جیسے نقش ہو گئے تھے۔ میرے دل میں ایک خیال نے جنم لیا کہ کیوں نہ میں اللہ کی رضا کے لیے کسی یتیم بچے کو گود لے لوں۔ یہ خیال میرے دل و دماغ میں ایسا اترا کہ میں نے رات بھر جاگ کر اس پر غور کیا اور بالآخر یہ حتمی فیصلہ کر لیا کہ میں کل ہی شہر کے کسی یتیم خانے جاؤں گا اور ایک بے سہارا بچے کو اپنا نام دوں گا۔ اگلے دن صبح سویرے میں شہر کے سب سے بڑے یتیم خانے پہنچ گیا۔ وہاں کا ماحول دیکھ کر میرا دل بھر آیا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کی آنکھوں میں محبت، توجہ اور کسی اپنے کی پیاس واضح نظر آ رہی تھی، ادھر سے ادھر کھیل رہے تھے۔ یتیم خانے کے منتظم نے جب مجھے اپنے دفتر میں بٹھایا اور کئی بچوں سے ملوایا، لیکن میری نظریں کسی ایک ایسے بچے کو تلاش کر رہی تھی جو میرے دل کے تار چھیڑ دے، جسے دیکھ کر مجھے لگے کہ یہی میرا اپنا خون ہے۔ پھر میری نظر اچانک ایک تاریک کونے میں بیٹھے ایک 5 سالہ بچے پر پڑی، جو ایک پرانے اور ٹوٹے ہوئے لکڑی کے کھلونے سے بڑی خاموشی سے کھیل رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی معصوم آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی اور سمندر کے جیسی گہرائی تھی۔ میں بے اختیار اس کی طرف کھینچا چلا گیا۔ میں نے منتظم سے اس بچے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کا نام عبداللہ ہے اور اسے کچھ ماہ قبل پولیس لاوارث حالت میں یہاں چھوڑ گئی تھی، کیونکہ اس کے والدین کے بارے میں کوئی بھی معلومات نہیں مل سکی تھی اور نہ ہی اسے کوئی ڈھونڈتا ہوا آیا تھا۔ میں نے جب آگے بڑھ کر عبداللہ کے سر پر
پیار سے ہاتھ رکھا تو اس معصوم بچے نے ڈر کر اپنا سر جھکا لیا اور اپنے چھوٹے چھوٹے کندھے سکیڑ لیے جیسے اسے کسی مار کا خوف ہو۔ میرے دل میں اس کے لیے ممتا اور شفقت کا ایک ایسا طوفان امڑ آیا جس پر میں قابو نہ پا سکا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ میں عبداللہ کو ہی گود لوں گا اور اسے دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ تمام قانونی کارروائی اور کاغذی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں عبداللہ کو لے کر اپنی حویلی آ گیا۔ شروعات کے دن وہ میرے لیے کسی خوبصورت خواب سے کم نہیں تھے۔ میں نے عبداللہ کے لیے حویلی کا ایک بہت بڑا اور ہوادار کمرہ بے شمار مہنگے کھلونوں اور خوبصورت کپڑوں سے بھر دیا تھا۔ میں اسے دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنے ماضی کے سارے دکھ بھول جائے۔ عبداللہ شروع میں بہت خاموش اور سہما ہوا رہتا تھا۔ وہ مجھ سے بات کرتے ہوئے ڈرتا تھا، لیکن میری بے پناہ محبت، نرمی اور روزمرہ کی توجہ نے آہستہ آہستہ اس کے دل سے وہ سارا ڈر نکال دیا۔ وہ اب مجھے بابا کہہ کر پکارنے لگا تھا، اور جب وہ اپنی توتلی اور میٹھی زبان میں مجھے بابا کہتا تو مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے مجھے دنیا کی ساری دولت اور کائنات کی ساری خوشیاں مل گئی ہوں۔ میری وہ حویلی جو کبھی ایک سنسان قبرستان کی طرح خاموش اور بھیانک لگتی تھی، اب عبداللہ کی ہنسی، اس کی شرارتوں اور اس کے چھوٹے چھوٹے قدموں کی چاپ سے ہر وقت گونجنے لگی تھی۔ میں صبح اسے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کرتا، اسے ناشتہ کرواتا اور اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسکول چھوڑنے جاتا، اور واپسی پر اس کے پسندیدہ کھلونے، چاکلیٹس اور مٹھائیاں لے کر آتا۔ شام کو ہم دونوں حویلی کے بڑے سے باغ میں گھنٹوں کھیلتے۔ میں گھوڑا بنتا اور وہ میری پیٹھ پر بیٹھ کر سواری کرتا، اور رات کو میں اسے اپنے سینے پر لٹا کر یوں پریوں اور بہادر شہزادوں کے کہانیاں سنا کر سلاتا۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ میری زندگی مکمل ہو گئی ہے اور میں نے اپنے خالق کو بھی راضی کر لیا ہے۔ لیکن انسان کی خوشیوں کو سب سے زیادہ خطرہ ہمیشہ دوسرے انسانوں سے ہی ہوتا ہے۔ میرے رشتہ دار جو ایک طویل عرصے سے میرے اربوں کی جائیداد کے اوپر گدھ کی طرح نظریں جمائے بیٹھے تھے اور اس بات پر بے حد خوش اور مطمئن تھے کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، عبداللہ کی آمد سے شدید بوکھلاہٹ اور پریشانیوں کا شکار ہو گئے۔ انہیں اپنی برسوں کی امیدیں اور لالچ کے محلوں پر پانی پھرتا ہوا صاف نظر آ رہا تھا۔ شروع میں تو انہوں نے بظاہر خاموشی اختیار کی، لیکن پھر آہستہ آہستہ انہوں نے میرے گرد اپنی سازشوں اور زہریلی باتوں کا جال بننا شروع کر دیا۔ ایک دن میرے گھر ایک بہت بڑی خاندانی تقریب تھی جس میں میں نے اپنے تمام قریبی اور دور کے رشتہ داروں کو مدعو کیا تھا۔ عبداللہ میرے لائے ہوئے نئے اور قیمتی کپڑے پہنے خوشی خوشی پورے گھر میں تتلی کی طرح گھوم رہا تھا۔ وہ ہر آنے والے مہمان کو سلام کرتا اور اپنی معصوم مسکراہٹ سے سب کا دل جیتنے کی کوشش کرتا۔ میرے ایک قریبی کزن جس کی کالی نظریں ہمیشہ میری دولت اور میرے کاروبار پر رہتی تھی، میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بڑی ہمدردی اور خیر خواہی کا ناٹک کرتے ہوئے مجھے سمجھانے لگا کہ میں نے یہ کیا مصیبت اپنے گلے ڈال لی ہے۔ اس نے میرے کان کے قریب منہ لا کر کہا، یہ لاوارث اور یتیم خانے کے بچے کبھی کسی کے سگے نہیں ہوتے۔ ان کا خون گندا اور ملاوٹ زدہ ہوتا ہے، اور برے خون ایک نہ ایک دن اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے۔ اس نے مزید زہر اگلتے ہوئے کہا کہ تمہیں کیا معلوم کہ اس کے ماں باپ کون تھے؟ ہو سکتا ہے وہ کوئی چور ہو یا کوئی بہت بڑے ڈاکو، اور جب یہ لڑکا بڑا ہوگا تو وہ اپنے اصل خاندانی جراثیم اور اپنی اصلیت ضرور دکھائے گا، اور تمہاری یہ ساری دولت لوٹ کر تمہیں سڑک پر بھکاری بنا کر کھڑا کر دے گا۔ میں نے شروع میں اس کی ان گھٹیا باتوں کا بہت سختی سے جواب دیا اور اسے کھری سنائی کہ میں اس بچے کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے لایا ہوں، اور مجھے میری تربیت اور اپنے پیار پر پورا بھروسہ ہے۔ لیکن
اس کزن نے بڑی مکاری اور شیطانیت سے مسکراتے ہوئے کہا کہ تربیت کبھی بھی خون کے اثر کو مٹا نہیں سکتی، اور ایک دن مجھے اس کی ان باتوں کی سچائی کا اندازہ بہت بھیانک طریقے سے ہو جائے گا۔ اس تقریب کے بعد جیسے میرے دوسرے رشتہ داروں کو بھی ایک راستہ مل گیا، انہوں نے بھی باری باری میرے کانوں میں یہی زہر اگلنا شروع کر دیا۔ کوئی مجھے آ کر کہتا کہ یہ یتیم خانے کے بچے پیدائشی مجرم ذہنیت کے ہوتے ہیں، تو کوئی مجھے ڈراتا کہ یہ بڑا ہو کر تمہیں سوتے ہوئے قتل کر دے گا اور پھر تمہاری ساری جائیداد پر قبضہ کر لے گا۔ میں اگرچہ بظاہر ان سب باتوں کو جھٹلاتا تھا اور ان سے غصہ بھی ہوتا تھا، لیکن انسانی نفسیات بڑی کمزور اور عجیب سی ہوتی ہیں۔ جب ایک ہی منفی بات بار بار آپ کے کانوں میں ڈالی جائے اور مسلسل آپ کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح ماری جائے تو وہ لاشعور کا حصہ بننے لگتی ہے۔ رشتے داروں کے وہ زہریلے تیر اپنا کام بخوبی کر چکے تھے۔ میرے دل میں شک کا ایک چھوٹا سا اور کالا بیج بویا جا چکا تھا، جو اب آہستہ آہستہ لیکن مضبوطی سے اپنی جڑیں پکڑ رہا تھا۔ میں اب عبداللہ کو محبت اور شفقت کی بجائے ایک عجیب سی تفشیشی اور شک بھری نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ اس کی ہر حرکت پر مجھے مشکوک لگنے لگی۔ ایک دن عبداللہ کھیلتا ہوا میرے کمرے میں آ گیا اور میری میز پر رکھی ہوئی میری ایک بہت قیمتی اور سونے کی گھڑی کو اٹھا کر حیرت اور معصومیت سے دیکھنے لگا۔ یہ ایک بالکل عام سی بات تھی کہ جو ہر چھوٹا بچہ چمکدار چیزوں کو دیکھ کر کرتا ہے، لیکن میرے بیمار ذہن میں فوراً اپنے اس کزن کی وہ زہریلی بات گونج گئی کہ یہ بچے چور اور لٹیرے ہوتے ہیں۔ میں نے تیزی سے اور غصے میں آگے بڑھ کر عبداللہ کے چھوٹے سے ہاتھ سے وہ گھڑی بے دردی سے چھین لی اور اسے انتہائی زور سے ڈانٹا کہ وہ میری قیمتی چیزوں کو ہاتھ کیوں لگا رہا ہے اور اس کی یہاں آنے کی ہمت کیسے ہوئی۔ عبداللہ میری اس اچانک اور خوفناک ڈانٹ پر بری طرح سہم گیا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو لیے ڈرتا اور روتا ہوا اپنے کمرے میں بھاگ گیا۔ مجھے اس کے جانے کے کچھ لمحوں بعد کے لیے تھوڑا سا پچھتاوا ضرور ہوا، لیکن شک کی دیمک میرے دل و دماغ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو تیزی سے چاٹنے لگی۔ میں نے اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ کہیں واقعی یہ بچہ ان قیمتی چیزوں کو چرانے کی نیت تو نہیں رکھتا تھا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے نفسیات اور میرے رویے میں ایک بہت بھیانک اور ناقابل یقین تبدیلی آتی چلی گئی۔ میں اب ہر وقت عبداللہ پر ایک جاسوس کی طرح نظر رکھنے لگا۔ گھر کے جن کمروں اور الماریوں کے دروازے میرے گھر میں ہمیشہ کھلے رہتے تھے، اب ان پر بڑے بڑے اور بھاری تالے لگنے شروع ہو گئے تھے۔ میں جان بوجھ کر اپنی جیب سے ہزاروں روپے نکال کر میز یا صوفے پر چھوڑ دیتا اور پھر دروازے کے پیچھے چھپ کر گھنٹوں اس بات کا انتظار کرتا کہ عبداللہ آئے اور ان پیسوں کو اٹھائے تاکہ میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑ سکوں۔ لیکن عبداللہ ایک معصوم فرشتہ صفت بچہ تھا، اسے ان کاغذی پیسوں سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ اپنے کھلونوں میں مگن رہتا یا چپ چاپ وہاں سے گزر جاتا۔ میرا شک ختم ہونے کی بجائے پاگل پن کی حد تک بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے اب یہ لگنے لگا تھا کہ عبداللہ بہت مکار اور چلاک ہے اور اسے شاید پتہ چل گیا ہے کہ اس کی نگرانی ہو رہی ہے اور میں اس کا امتحان لے رہا ہوں، اس لیے وہ ابھی چوری نہیں کر رہا تاکہ میرا بھروسہ جیت سکے۔ میرے رشتہ داروں کو جب میری اس ذہنی کیفیت اور میرے اس پاگل پن کا اندازہ ہوا تو انہوں نے اس جلتی ہوئی آگ پر مزید تیل چھڑکنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جب بھی مجھ سے ملنے آتے تو کوئی نہ کوئی ایسی چھوٹی موٹی جھوٹی کہانی یا واقعہ ضرور سناتے جس سے میرے دل میں عبداللہ کے لیے نفرت اور شک میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا۔ ایک بار میری ایک بہت پرانی اور قیمتی قلم جو میں اپنے دستخط کے لیے استعمال کرتا تھا اچانک گم ہو گئی۔ میں نے سارا گھر چھان مارا، تمام درازیں
اور الماریاں چیک کر لیں، لیکن وہ قلم مجھے کہیں بھی نہیں ملی۔ میرا سیدھا اور پہلا شک اسی معصوم عبداللہ پر چلا گیا، حالانکہ عبداللہ اس دن صبح سے سکول میں تھا اور وہ میرے کمرے کے بالکل بھی قریب نہیں آیا تھا، لیکن میرا دماغ تو اندھا ہو چکا تھا۔ میں غصے میں پاگل درندے کی طرح ہو گیا تھا، اور جب عبداللہ سکول سے واپس آیا تو اس سے پہلے کہ وہ مجھے روزمرہ کی طرح گلے لگاتا، میں نے اس کا بستہ اس کے کندھوں سے بے دردی سے چھین لیا تھا، فرش پر الٹ دیا اور اس کی ساری کتابیں، کاپیاں اور پینسلیں پورے کمرے میں بکھیر دیں۔ عبداللہ شدید حیرت اور خوف سے کانپ رہا تھا۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا پیارا بابا جو کل تک اس سے اتنی محبت کرتا تھا، اچانک اتنا ظالم اور بے رحم کیسے ہو گیا ہے۔ میں نے اس کے چھوٹے سے کندھے زوروں سے اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے چیخ کر پوچھا کہ اس نے میری وہ قیمتی قلم کہاں چھپائی ہے اور وہ اسے کسے کو بیچنا چاہتا تھا۔ عبداللہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنی توتلی زبان میں قسمیں کھانے لگا کہ اس نے میری قلم نہیں دیکھی اور اسے نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہے، لیکن مجھ پر تو رشتہ داروں کی شیطانی باتوں کا بھوت پوری طرح سے سوار تھا۔ مجھے اس کے آنسوؤں میں بھی اداکاری نظر آ رہی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس ننھے سے فرشتے کے گال پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ اس تھپڑ کی گونج پورے کمرے میں سنائی دی اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا۔ میں نے اسے وہیں روتا ہوا چھوڑا اور اسے کمرے میں بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ وہ قلم اگلے دن مجھے صبح اپنی ہی گاڑی کی اگلی سیٹ کے نیچے سے مل گئی تھی، جہاں سے وہ میری جیب سے ہی گر گئی تھی، لیکن میرا دل اتنا سیاہ ہو چکا تھا کہ میں نے عبداللہ کے پاس جا کر اس سے معافی مانگنے اور گلے لگانے کی بجائے اپنے آپ کو اور اپنے ضمیر کو یہ تسلی دی کہ مجھے اس پر سختی کرنی ہی چاہیے تاکہ یہ بچہ مستقبل میں واقعی کوئی چور یا ڈاکو نہ بن جائے۔ اس منحوس دن کے بعد میرا اور عبداللہ کا وہ خوبصورت رشتہ پوری طرح ٹوٹ کر بکھر گیا۔ میری حویلی کا وہ روشن ماحول جہاں کبھی محبت اور بچوں کی ہنسی بستی تھی، اب ایک سرد، تاریک اور خوفناک خاموشی میں بدل گیا تھا، اور عبداللہ اب میرے سامنے آنے سے شدت سے کترانے لگا اور وہ سارا دن اپنے کمرے کے ایک کونے میں دبکا بیٹھا رہتا، جیسے کوئی قیدی اپنی کوٹری میں قید ہو۔ میرا رویہ اب اس کے ساتھ مستقل طور پر درشت اور ظالمانہ ہو چکا تھا۔ میں اسے بات بات پر جھڑکتا، اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر اسے کڑی سزائیں دیتا اور اسے بار بار اس کی اوقات یاد دلاتا تاکہ وہ ایک لاوارث بچے کی طرح اور خون والا بچہ ہے جسے میں نے طرز کھا کر اپنے گھر میں پناہ دے کر رکھی ہے۔ یہ زہریلے تانے ایک 5 سالہ بچے کے معصوم اور نازک ذہن پر برے ہتھوڑے کی طرح لگتے تھے۔ عبداللہ کی وہ بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں جو کبھی زندگی کی چمک سے بھرپور تھیں، اب ہر وقت شدید خوف اور بہتے ہوئے آنسوؤں سے بھری رہتی تھی۔ رات کے گہرے اندھیرے میں جب حویلی کے سب لوگ اور نوکر چاکر گہری نیند سو جاتے تو عبداللہ کے تاریک کمرے سے سسکیوں اور رونے کی دبی دبی آوازیں آتی۔ وہ اپنے چھوٹے سے بستر پر گھٹنوں میں اپنا سر دیے زاروں قطار روتا رہتا اور اس کے سوکھے کامتے ہوئے ہونٹوں پر صرف ایک ہی ورد ہوتا تھا، اللہ اللہ۔ وہ اپنے خالق سے رو رو کر پوچھتا کہ آخر اس کا کیا گناہ ہے، اس کا خون برا کیوں ہے، کیا یتیم ہونا کوئی جرم ہے، اور اس کا بابا جو اسے اتنے کھلونے دلاتا تھا اب اسے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے۔ یہ مناظر کسی بھی درد دل رکھنے والے انسان کا سینہ چیر دینے کے لیے کافی تھے۔ ایک طرف میں تھا جو نیکی اور ثواب کمانے نکلا تھا، لیکن اپنے ہی لالچی رشتہ داروں کے بچھائے ہوئے جال اور شک کی اس خطرناک بیماری میں مبتلا ہو کر ایک معصوم انسان کی زندگی کو جہنم بنا چکا تھا، اور دوسری طرف وہ ننھی سی جان تھی جو میرے ذہنی عذاب اور ظلم کی چکی میں بے رحمی سے پس رہی تھی، اور جس کا واحد سہارا اب صرف اور صرف اس کا اللہ تھا۔ مجھے اکثر رات کے پچھلے پہر جب میری آنکھ کھلتی
تو عبداللہ کے مسلسل رونے اور ہچکیاں لینے کی آوازیں سنائی دیتی، لیکن میرے سینے میں دھڑکنے والا دل اب اتنا سخت اور پتھر ہو چکا تھا کہ مجھے اس کی ان معصوم سسکیوں میں بھی مکاری اور ڈھونگ نظر آتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ یہ سب اس کا ڈرامہ ہے، میری ہمدردی حاصل کرنے کا ایک نیا طریقہ ہے تاکہ میں اس پر دوبارہ بھروسہ کر لوں اور وہ مجھے لوٹ سکے۔ میں بڑی بے حسی سے کروٹیں بدل کر دوبارہ سو جاتا، جبکہ میری ہی چھت کے نیچے ایک معصوم اور بے گناہ انسان کا بچپن میرے شک کی بھینٹ چڑھ رہا تھا۔ گھر کا ہر کونا اب عبداللہ کے لیے ایک تنگ قید خانہ بن چکا تھا، جہاں اسے سانس لینے پر بھی میری شک کی نگاہوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ میرے رشتہ داروں کی وہ گندی سازش 100% کامیاب ہو چکی تھی، اور انہوں نے باپ بیٹے کو ایک انتہائی پاکیزہ اور خوبصورت رشتے کو نفرت اور شک کے تیزاب سے پوری طرح جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ میں ایک ایسی ذہنی اور جذباتی دلدل میں دھنس چکا تھا جہاں سے مجھے واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ یہ خون کے رشتے اور پیسے کا یہ اندھا لالچ مجھ جیسے انسان کو کس قدر اندھا اور ظالم بنا چکا ہے۔ میں جو ایک خدا ترس انسان ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، کس طرح اپنوں کی چکنی چوپڑی باتوں میں آ کر ایک جلاد بن چکا تھا۔ میری وہ حویلی جو کبھی میرے لیے ایک پرسکون پناہ گاہ ہوا کرتی تھی، اب ایک ایسا عصیب زدہ مقام بن چکی تھی جہاں سے محبت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روٹھ چکی تھی اور صرف بے اعتباری اور خوف کا راج تھا۔ عبداللہ کے وہ تمام مہنگے کھلونے جو میں نے اسے بڑے شوق سے خرید کر دیے تھے، اب اس کے کمرے کے ایک تاریک کونے میں مٹی اور گرد سے اٹے ہوئے تھے، کیونکہ عبداللہ نے ان کھلونوں کو ہاتھ لگانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اسے ہر وقت یہ ڈر کھاتا رہتا تھا کہ اگر اسے کوئی کھلونا بھی غلطی سے ٹھیک ہو گیا تو اسے پھر سے ہی وہی اذیت ناک ڈانٹ سننی پڑے گی اور اسے دوبارہ چور یا گندے خون کا طعنہ دیا جائے گا۔ میرے اندر کا وہ نرم دل انسان جو اللہ کی رضا کے لیے ایک یتیم کو سینے لگانے یتیم خانے گیا تھا، اب مکمل طور پر مر چکا تھا۔ اس کی جگہ ایک ایسے شک پر پرست متکبر اور بیمار ذہن والے انسان نے لے لی جو اب اپنے ہی سائے سے بھی ڈرنے لگا تھا۔ میں جب بھی اپنے کمرے کے دروازے پر بھاری تالا لگاتا تو مجھے ایک عجیب سا اطمینان محسوس ہوتا، جیسے میں نے اپنا سارا خزانہ کسی بہت بڑے اور خطرناک ڈاکو سے محفوظ کر لیا ہو۔ حالانکہ وہ ایک خیالی ڈاکو ایک معصوم سا بچہ تھا جس کا قد ابھی میری الماری کے ہینڈل تک بھی بہت مشکلوں سے پہنچتا تھا۔ گھر کے پرانے ملازمین بھی حویلی کے اس بدلے ہوئے اور گھٹن زدہ ماحول کو شدت سے محسوس کر رہے تھے، لیکن میرے غصے اور نوکری سے نکالے جانے کے ڈر سے انہوں نے کسی ایک میں بھی اتنی جرت اور ہمت نہیں تھی کہ وہ میرے اس کھلے ظلم کے خلاف اپنی زبان کھول سکے یا عبداللہ کے حق میں کوئی بات کر سکے۔ میرے ان رشتہ داروں کا آنا جانا اب میری حویلی میں بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ وہ ہر روز کسی نہ کسی بہانے میری حویلی آ دھمکتے اور اپنے نئے نئے زہریلے مشوروں سے میرا دماغ کو مزید پراگندہ اور زہر آلود کر سکتے تھے۔ وہ اکثر مجھے یہ باور کرانے کی پوری کوشش کرتے کہ میں نے عبداللہ کو جو اتنی آزادی دے رکھی ہے وہ اس پورے گھر میں چل پھر سکتا ہے، یہ میرے اور میری جائیداد کے مستقبل کی میں سے ایک بہت بڑا اور جان لیوا خطرہ بن سکتی ہے۔ ایک دن میرا وہی کزن دوبارہ حویلی آیا اور اس نے باتوں باتوں میں بڑی رازداری سے مجھے کہا کہ میں نے آج اخباروں میں پڑھا ہے اور لوگوں سے سنا ہے کہ یتیم خانوں سے لائے گئے یہ لاوارث بچے اکثر راتوں کو اٹھ کر گھر کے مرکزی دروازے کھول دیتے ہیں، اور پھر ان کے اصل گینگ کے بدمعاش اندر آتے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ اندر آ کر سارا گھر لوٹ کر جاتے ہیں اور بعض اوقات تو گھر والوں کو جان سے بھی مار دیتے ہیں۔
یہ بات اتنی احمقانہ اور بالکل بے بنیاد تھی کہ کوئی بھی باشعور اور سمجھدار انسان اس پر ہنس دیتا۔ میں اسے دھکے مار کر گھر سے نکال دیتا، لیکن شک کی بیماری واقعی انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ میں نے اس کی اس بکواس کو اتنی سنجیدگی سے لیا کہ میں نے اسی دن بازار سے بڑے تالے منگوا کر گھر کے تمام مرکزی دروازوں پر بھاری زنجیریں اور اضافی تالے لگوا دیے۔ رات کو سونے سے پہلے میں خود ایک چوکی دار کی طرح پورے گھر کا چکر لگاتا تھا اور ایک ایک دروازہ اور کھڑکی چیک کی، کہیں وہ کوئی چیز کھلی تو نہیں ہے رہ گئی۔ عبداللہ ان تمام عجیب و غریب حرکات کو اپنی معصوم اور خوفزدہ نظروں سے دیکھتا اور اس کا ننھا سا دل خوف سے مزید سکڑ کر رہ جاتا۔ وہ اپنے چھوٹے سے دل و دماغ میں یہ بات سمجھ ہی نہیں پاتا تھا کہ اس کے بابا اچانک اتنے خوفزدہ کیوں رہنے لگ گئے ہیں۔ اسے تو بس اتنا معلوم تھا کہ اس نے کوئی چوری یا غلطی نہیں کی، لیکن پھر بھی اسے خطرناک مجرم کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے معصوم دل میں بس ایک ہی سوال ہر وقت گردش کرتا رہتا: کیا واقعی اس کا خون اتنا برا اور ناپاک ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اس سے سچی محبت نہیں کر سکتا؟ کیا واقعی وہ اتنا گندا اور برا بچہ ہے کہ اس کے بابا اب اسے دیکھ کر اپنا منہ پھیر لیتے ہیں اور اس سے بات چیت کرنا پسند نہیں کرتے؟ یہ شدید اور مسلسل نفسیاتی دباؤ اب اس کی جسمانی صحت پر بھی بہت برا اثر انداز ہونے لگا تھا۔ اس کا ہنستا کھیلتا چہرہ اب مرجھا چکا تھا، اس کا پیلا رنگ پڑنے لگا اور وہ کھانا پینا چھوڑ دینے کی وجہ سے کمزور ہو گیا۔ وہ بچہ جو کبھی پورے گھر میں ایک رنگ برنگی تتلی کی طرح اڑتا پھرتا تھا، اب ایک سہمے ہوئے پرندے اور کی طرح اپنے ہی کمرے کے پرندے میں چٹمٹا رہتا تھا۔ میں نے اس کی اس تیز سے گرتی ہوئی صحت کو بھی اپنے رشتہ داروں کی جھوٹی بات سے جوڑ دیا کہ یہ لڑکا اندر سے بہت مکار ہے اور یہ جان بوجھ کر بیماری کا بہانہ کر رہا ہے تاکہ یہ میری ہمدردی حاصل کر سکے اور میں اسے دوبارہ اپنے قریب کر لوں۔ لہٰذا میں نے اسے کسی بھی اچھے ڈاکٹر کو بلانے کی بجائے عبداللہ کو مکمل طور پر نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ رات کے اس پہر جب چاند کی مدھم سی روشنی کھڑکی کے شیشوں سے چھن کر عبداللہ کی تاریک کمرے میں پڑتی تو وہ سرد فرش پر مسجد میں گرا ہوتا سجدے میں، اور اس کے دل خراش ہسکیاں اس کمرے کی مہیب خاموشی کو چیر رہی ہوتی۔ اس کے معصوم آنسو فرش کو مسلسل بھگو دیتے اور اس کے چھوٹے چھوٹے کامتے ہوئے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھے ہوتے، آسمان کی طرف اٹھے ہوتے، اور وہ لفظوں میں یا تو کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں مانگ سکتا تھا کیونکہ ابھی تو اسے اتنے الفاظ ہی نہیں آتے تھے۔ بس اس کی منہ سے ایک ہی لفظ بار بار نکلتا اور وہ تھا اللہ۔ وہ اپنے رب کو پکارتا اور اپنے ننھے سے دل کا سارا دکھ درد، ساری تکالیف اور اپنا سارا ڈر اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے رکھ دیتا۔ اس کی ان راتوں کی دعاؤں اور سسکیوں میں ایک ایسا گہرا درد اور ایک ایسی کشش تھی کہ اگر کوئی پتھر دل کافر بھی اسے اس حالت میں دیکھ لیتا تو اس کا کلیجہ بھی پھٹ جاتا۔ لیکن میرا دل تو شک کی سیاہی سے اتنا کالا اور اندھا ہو چکا تھا کہ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی جنت کو جہنم بنا دیا تھا۔ میرے اندر کا شیطان اب بری طرح سے جاگ چکا تھا اور میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں عبداللہ کو رنگے ہاتھوں چوری کرتے ہوئے پکڑوں گا تاکہ میں اپنے ضمیر کو یہ تسلی دے سکوں کہ میں نے اسے گود لے کر کوئی غلطی نہیں کی تھی، بلکہ یہ بچہ ہی پیدائشی مجرم ہے۔ میں نے اس معصوم جان کو آزمانے کے لیے گھر میں جال بچھانے شروع کر دیا۔ میں کبھی اپنے بٹوے میں ہزاروں روپے نکال کر جان بوجھ کر صوفے کی درزوں میں پھنسا دیتا اور کبھی اپنی قیمتی گھڑیاں اور سونے کے کف لنکس غسل خانے کے واش بیسن پر چھوڑ دیتا۔ میں گھنٹوں دروازے کی اوٹ میں چھپ کر کھڑا رہتا تھا کہ کب عبداللہ آئے اور ان چیزوں پر ہاتھ صاف کرے، لیکن وہ تو جیسے اس دنیا کی لالچ سے بالکل پاک تھا اور ان پیسوں اور چیزوں کے پاس سے گزر جاتا، لیکن کبھی مڑ کر بھی نہ دیکھتا۔
میری اس ناکامی نے میرے غصے اور شک کو کم کرنے کی بجائے مزید بھڑکا دیا۔ میں یہ سوچنے لگا کہ یہ لڑکا بہت ہوشیار ہے اور یہ چھوٹی موٹی چیزوں پر ہاتھ مارنے کی بجائے کسی بہت بڑے ہاتھ کی تلاش میں بھی ہے۔ میرے وہ لالچی رشتہ دار جو روزانہ کی بنیاد پر میری حویلی کا چکر لگاتے تھے، انہوں نے حالات کی نزاکت اور میرے پاگل پن کی کیفیت کا بھرپور فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایک شام میرا وہی کزن جو میرے کانوں میں سب سے زیادہ زہر گھولتا تھا، اپنے خاندان کے ہمراہ میرے گھر رات کے کھانے پر آیا تھا۔ میں نے اسے اپنے کمرے کی الماری کھلی چھوڑ دی، جس میں میری خاندانی زیورات اور میری وہ قیمتی خاندانی انگوٹھی رکھی ہوئی تھی جو میرے پردادا کی نشانی تھی، جس میں قیمت لاکھوں میں تھی۔ رات گئے جب سب مہمان چلے گئے تو میں نے حسب معمول اپنے کمرے کا جائزہ لیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ الماری کھلی ہوئی تھی اور اس میں سے وہ خاندانی انگوٹھی اور کچھ نقدی غائب تھی۔ میرے دل و دماغ کی رگیں پھٹنے لگیں اور میں نے فوراً پورے گھر کو بھی جگایا اور پورے کمرے کی تلاشی لی، لیکن انگوٹھی کہیں نہ ملی۔ میرا شک سیدھا عبداللہ پر گیا، کیونکہ اس رات کھانے کے دوران وہ میرے ہی کمرے کے آس پاس ہی کھیل کود رہا تھا۔ میں ایک پاگل درندے کی طرح اس کے کمرے کی طرف بھاگا تھا اور وہ دیوار اتنی زور سے لات دے ماری کہ وہ دھڑام سے کھل کر عبداللہ گہری نیند سو رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے بال کھینچے اور اسے بستر سے نیچے فرش پر کھینچ لیا۔ وہ نیند اور خوف کی حالت میں بری طرح سے کانپنے لگا۔ میں نے اس کی معصومیت اور اس کے آنسوؤں کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اس سے چیخ چیخ کر پوچھنے لگا کہ اس نے میری خاندانی انگوٹھی کہاں چھپائی ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے قسمیں کھانے لگا کہ بابا میں نے کچھ نہیں لیا، مجھے مت مارے، لیکن مجھ پر تو شیطان سوار تھا۔ میں نے اس کا سارا کمرہ تہس نہس کر دیا، اس کے کھلونے توڑ دیے، اس کے کپڑے پھاڑ دیے، لیکن مجھے وہاں سے کچھ بھی نہ ملا۔ میں نے اسے وہیں اندھیرے کمرے میں روتا ہوا چھوڑا اور باہر سے تالا لگا دیا تھا۔ یہ کٹھن مرحلہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ میرے گھر سے آئے دن کوئی نہ کوئی قیمتی چیز غائب ہونے لگتی۔ کبھی میری میز پر رکھی ہوئی نقدی کم ہو جاتی اور کبھی کوئی قیمتی چیز شو پیس غائب ہو جاتا، اور ہر بار اس کا سارا ملبہ اس معصوم عبداللہ پر گرتا۔ میرے رشتہ دار آ کر مجھے بتاتے کہ انہوں نے عبداللہ کو رات کے وقت الماریوں کے پاس گھومتے ہوئے دیکھا ہے، اور مجھے یقین دلاتے کہ وہ ساری چیزیں کھڑکی سے اپنے کسی گینگ والے کو پکڑا دیتا ہے۔ میرا ظلم بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے عبداللہ کا کھانا پینا آدھا کر دیا تھا۔ میں نے اسے کئی دن تک ذلیل کرتا رہا اور اسے مارتا پیٹتا رہا، لیکن اس بچے کے صبر کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ میرے کسی بات کا جواب نہیں دیتا تھا، کوئی صفائی پیش نہیں کرتا تھا، بس خاموشی سے میری مار سہتا، اور میں جب اسے چھوڑ کر چلا جاتا تو وہ جائے نماز بچھا کر گھنٹوں سجدے میں پڑا رہتا اور بس اللہ اللہ پکارتا رہتا۔ اس کی اس خاموشی اور صبر نے میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دی۔ یہ سسپینس مسلسل بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ آخر وہ قیمتی انگوٹھی اور باقی سب چیزیں کہاں جا رہی تھی؟ اگر عبداللہ چور نہیں ہے تو پھر اتنی بڑی حویلی میں یہ چوریاں کون کر رہا ہے؟ ایک دن میں اس رات سے پردہ اٹھی گیا۔ یہ سردیوں کی ایک انتہائی ٹھٹھرتی ہوئی رات تھی جب میری آنکھ رات کے 3 بجے کھل گئی تھی۔ مجھے شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ میں پینے کے لیے بستر سے اٹھا، لیکن جب میری نظر اپنے سرانے پر رکھی چھوٹی میز پر پڑی تو میں حیرت سے بت بن گیا۔ وہاں عبداللہ کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں وہ 5,000 روپے کا نوٹ تھا جو میں نے اسے آزمانے کے لیے شام کو ٹی وی لانچ کے صوفے پر جان بوجھ کر گرا دیا تھا۔ میری سانسیں رک گئیں۔ میں نے سوچا کہ آج یہ تو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے اور اب میں اسے پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ اس اندھیرے میں بالکل ساکت کھڑا میں اسے دیکھتا رہا، لیکن جو منظر میں نے اگلے چند سیکنڈز میں دیکھا
اس نے میری پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ عبداللہ نے وہ نوٹ چرانے کی بجائے انتہائی احتیاط سے میری میز پر رکھا اور اپنے ننھے ننھے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دھیمی آواز اور کانپتی ہوئی آواز میں دعا مانگنے لگا کہ یا اللہ میرے بابا بہت اچھے ہیں، ان کی چیزیں ادھر ادھر گر جاتی ہیں تو ان کے مال کی حفاظت فرما اور ان کی کمائی میں برکت دے تاکہ وہ ہمیشہ خوش رہیں۔ یہ سنتے ہی میرے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی، میرا دل چاہا میں اپنا سر دیوار میں مار لوں۔ یہ بچہ جسے میں ایک شاطر چور سمجھ رہا تھا، وہ تو میری گری ہوئی چیزیں اٹھا کر میرے سرانے رکھ رہا تھا اور میرے لیے دعائیں مانگ رہا تھا۔ میں وہیں فرش پر گر کر رونے لگا، لیکن میں نے عبداللہ کو نہیں روکا، وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس رات مجھے احساس ہوا کہ میں کتنا بڑا درندہ بن چکا ہوں، لیکن میرے ذہن میں ابھی بھی ایک الجھن تھی۔ اگر عبداللہ بے گناہ ہے تو میری وہ خاندانی انگوٹھی اور باقی قیمتی اشیاء کہاں چلی گئیں؟ مگر میں نے سب ان سوالوں کے پیچھے خود کو ہلکان نہیں کرنا چاہتا تھا اور سارے شکوک مٹا کر عبداللہ کو گلے سے لگانا چاہتا تھا۔ وہ دن ہماری زندگی کا ایک نیا آغاز تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ اب میں اس پر کبھی شک نہیں کروں گا اور اسے دنیا کی ہر ایک خوشی دوں گا۔ کچھ دن کے بعد سب کچھ بہت پرسکون سا رہا۔ میں نے اسے نئے کھلونے لا کر دیے اور ہم دوبارہ باغ میں کھیلنے کودنے لگے اور مجھے لگا میں اپنی کھوئی ہوئی جنت واپس پا لی ہے۔ لیکن انسان کی خوشی میں سکون کہاں لکھا ہے؟ ہماری اس خوشی کو ابھی ایک ہی ہفتہ گزرا تھا۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ عبداللہ کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میں اندر گیا تو وہ اپنے بستر پر نہیں تھا۔ میں گھبرا گیا، سارا گھر تلاش کیا لیکن وہ کہیں بھی نہیں ملا۔ میں پاگلوں کی طرح حویلی کے دروازے کی طرف بھاگا لیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ پھر اچانک میں نے دیکھا کہ عبداللہ حویلی کے پچھلے حصے سے ایک پرانے اسٹور روم میں تھا جہاں دبے پاؤں نکل کر آ رہا ہے۔ اس کے کپڑے مٹی اور دھول سے اٹے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر شدید تھکاوٹ تھی۔ وہ مجھے دیکھے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اور بستر پر گرتے ہی سو گیا تھا۔ اگلے دن میں نے اس سے کچھ نہیں پوچھا کیونکہ میں دوبارہ اس پر شک کر کے اپنا اعتبار نہیں کھونا چاہتا تھا، لیکن یہ سلسلہ اب روز رات کا معمول بن گیا تھا۔ رات کے پچھلے پہر عبداللہ غائب ہو جاتا اور فجر کے وقت انتہائی خستہ حالت میں واپس آتا۔ اس کے ہاتھوں پر کٹ کے نشانات ہوتے اور اس کے کپڑوں سے ایک عجیب سی لکڑی کی بو آتی۔ میرے اندر ایک بار پھر تجسس کا طوفان اٹھنے لگا۔ آخر یہ بچہ راتوں کو اٹھ کر کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے اور اس کے ہاتھوں پر یہ زخم کیسے آ رہے ہیں؟ میں نے کئی بار سوچا کہ میں اس کا پیچھا کروں، لیکن مجھے ڈر تھا کہیں میں دوبارہ کوئی غلطی نہ کر بیٹھوں۔ یہ راز مسلسل گہرا ہوتا چلا جا رہا تھا اور میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ معصوم بچہ اپنے سینے میں کون سا خوفناک راز چھپائے بیٹھا ہے اور جس دن یہ راز کھلے گا وہ میری زندگی کو کس طرح سے تباہ و برباد کر دے گا۔ میں راتوں کو جا کر اس کے کمرے کے باہر بیٹھا رہتا اور بس یہی سوچتا رہتا کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو اس بچے کو رات کی نیندیں حرام کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اور راتوں کا یہ سلسلہ پرسرار سلسلہ چلتا رہا اور میرے اندر کا تجسس اور خوف ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہا تھا۔ میں ہر روز یہ فیصلہ کرتا کہ آج رات میں عبداللہ سے پوچھوں گا کہ وہ کہاں جاتا ہے اور اس کے ہاتھوں پر یہ زخم کیسے آتے ہیں، لیکن جیسے ہی میں اس کے تھکے ہوئے اور معصوم چہرے کو دیکھتا میری ہمت جواب دے جاتی اور میں خود کو سمجھاتا کہ شاید یہ اس کے ماضی کا کوئی صدمہ ہے یا تنہائی میں کھیلنے کی کوئی عجیب سی عادت، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور وہ طوفان جس کی آہٹ مجھے راتوں کو جگائے رکھتی تھی آخر کار آ ہی گیا۔ ایک انتہائی خاموش اور اداس صبح تھی۔ سورج کی کرنیں کھڑکیوں سے تو اندر آ رہی تھی
لیکن ان میں کوئی حدت نہیں تھی۔ میری آنکھ معمول کے سے کچھ دیر سے کھلی تھی۔ میں نے جلدی سے منہ ہاتھ دھویا اور عبداللہ کو جگانے کے لیے اس کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ آج مجھے اسے اسکول کے لیے تیار کرنا تھا اور اس کے بعد ہم دونوں نے چڑیا گھر جانے کا پروگرام بنایا تھا۔ میں مسکراتا ہوا اس کے کمرے میں داخل ہوا، لیکن میرے قدم وہیں جم گئے۔ عبداللہ کا بستر خالی تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ اکثر صبح جلدی اٹھ کر باغ میں چلا جاتا تھا۔ میں نے خود کو تسلی دی اور اسے آوازیں دینا شروع کر دی۔ آواز دیتا ہوا باغ کی طرف گیا، لیکن وہ باغ میں بھی نہیں تھا۔ میں نے حویلی کے تمام کمرے، غسل خانے اور وہ پرانا واش روم اور پرانا سٹور روم بھی چھان مارا جہاں وہ راتوں کو جایا کرتا تھا، لیکن عبداللہ کہیں نہیں تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے گھر کے تمام ملازمین کو اکٹھا کیا، ان سے پوچھا، لیکن کسی نے بھی اسے باہر جاتے نہیں دیکھا۔ ہم نے پورا محلہ، قریبی سڑکیں اور تمام جگہیں جہاں وہ جا سکتا تھا سب تلاش کر لی، لیکن عبداللہ کا کوئی بھی اور نام و نشان نہ تھا۔ مایوسی، خوف اور ایک عجیب سی گھبراہٹ نے مجھے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ میں روتا ہوا واپس حویلی پہنچا اور سیدھا عبداللہ کے کمرے میں گیا۔ میں ٹوٹے ہوئے قدموں کے ساتھ اس کے بستر کے پاس بیٹھ گیا اور دھڑام سے اس پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی خوشبو ابھی تک اس کے تکیے میں بسی ہوئی تھی۔ میں نے روتے ہوئے تکیے کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے اٹھایا تو میری نظر اس کے نیچے رکھی ہوئی دو چیزوں پر پڑ گئی جس نے میرے دل کی دھڑکن کو روک دیا تھا۔ وہاں ایک تہہ کیا ہوا کاغذ اور ایک چھوٹی سی پرانی لکڑی کی ڈبیا رکھی ہوئی تھی۔ میرے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پہلے اس لکڑی کی ڈبیا کو اٹھایا۔ وہ کوئی عام سی ڈبیا تھی، لیکن اس پر چھوٹے چھوٹے خوبصورت اور پیچیدہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے، جیسے کسی نے اپنے ننھے ہاتھوں سے بہت محنت اور پیار سے اسے تراشا ہو۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس ڈبیا کا ڈھکن کھولا اور جو منظر میرے سامنے تھا اس نے میرے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا۔ میرا دل پھٹ کر گلے میں آ گیا۔ اس ڈبیا کے اندر میری وہ خاندانی انگوٹھی، میرے سونے کے کف لنکس، میری وہ گمشدہ قلم اور وہ تمام قیمتی اشیاء موجود تھیں جو پچھلے کچھ عرصے میں میرے گھر سے غائب ہو گئی تھیں اور جن کا الزام میں نے اس معصوم پر لگایا تھا۔ ان چیزوں کے ساتھ کچھ دکانوں کی رسیدیں اور عبداللہ کے خون آلود لکڑے تراشنے والے اوزار رکھے ہوئے تھے۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ یہ چیزیں تو میرے ان لالچی رشتہ داروں نے چرائی تھی، تو یہ پھر عبداللہ کے پاس کیسے آ گئی؟ یہ خون آلود اوزار۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس تہہ کیے ہوئے کاغذ کو کھولا جو کہ ایک خط تھا۔ اس پر عبداللہ کی ٹوٹی پھوٹی اور بچوں والی لکھائی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ میں نے آنسوؤں کے ساتھ اسے پڑھنا شروع کیا۔ میرے پیارے بابا، مجھے معلوم تھا آپ اپنے خون والے، آپ کے کزن اور رشتہ دار آپ کا مال چرا رہے ہیں۔ میں نے کئی بار آپ کے کمرے سے چیزیں نکالتے دیکھا تھا۔ اگر میں آپ کو اس وقت بتا دیتا تو آپ اپنے خاندان اور اپنے خون سے بھروسہ ہمیشہ کے لیے اٹھ جاتا۔ آپ اندر سے ٹوٹ جاتے کہ آپ کے اپنوں نے ہی آپ کو دھوکہ دیا اور لوٹا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو یہ جان لیوا دکھ ملے، کیونکہ مجھ پر آپ کے بہت احسان کیا تھا، مجھے ایک گھر اور بابا کا پیار دیا تھا۔ اس لمحے میں خاموش رہا اور چور ہونے کا، برے ہونے کا، خون کا طعنہ سنتا رہا اور آپ کی مار کو بھی سہتا رہا۔ جب آپ سو جاتے تو میں رات کو حویلی کے پچھلے سٹور میں روم میں جا کر چھوٹے اوزاروں سے لکڑی کی یہ ڈبیاں اور کھلونے بناتا، پھر فجر کے وقت چھپ کر محلے کے بڑائی کے پاس جا کر انہیں بیچ آتا۔ میں نے کئی راتیں جا کر مزدوری کی تاکہ پیسے جوڑ کر ان دکانداروں اور سناروں سے آپ کی بیچی ہوئی قیمتی چیزیں واپس خرید سکیں، مگر مزدوری کافی نہیں تھی، اس لیے میں نے اپنے جسم کے اعضاء کا سودا کر دیا۔
کل رات میں نے اپنی آخری چیز بھی چھڑا لی ہے، اب آپ کی امانت پوری آپ کی ہو گئی بابا جان۔ مگر بابا، ڈاکٹر نے کہا کہ اب میں زیادہ دن نہیں جی پاؤں گا، میں آپ کے گھر پر مر کر آپ کے خوبصورت گھر کو منحوس نہیں کرنا چاہتا۔ میں جا رہا ہوں بابا، میں واپس اس جگہ پر جا رہا ہوں جہاں سے آپ مجھے لائے تھے، تاکہ میں وہیں مر سکوں، مجھے معاف کر دیجیے گا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو۔ اللہ میرے بابا کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کا برا خون۔ عبداللہ۔ خط کے آخر میں الفاظ پڑھتے ہی میرے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکل گئی، جو پورے لکڑی کی ڈبیا کو اپنے سینے سے لگا لیا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سینے میں خنجر گھوم دیا ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ تمام مناظر گھومنے لگے جب میں نے اس معصوم فرشتے کو مارا تھا، اسے گندے خون کا تانا دیا تھا، اور وہ راتوں کو جاگ کر میرے لیے ہی مزدوری کر رہا تھا۔ میرے لیے اس نے اپنی جان کا سودا کر لیا تھا، اور مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ برا یتیموں کا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا ہوتا ہے جن کے دلوں میں حسد، لالچ اور شک کی بیماری ہو۔ وہ بچہ جسے میں نے اپنے گھر سے نکالا تھا، وہ میرا اصل وارث تھا، میری روح کا ٹکڑا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح ننگے پاؤں یتیم خانے کی طرف بھاگا۔ راستے میں لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے، اور پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں بس عبداللہ کو سینے سے لگانا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ برا خون نہیں ہے، وہ میرا سگا بیٹا ہے، میری جان ہے۔ میں یتیم خانے پہنچا، منتظم میرے پاس آیا، اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ میں نے چیخ کر پوچھا، کہاں ہے میرا عبداللہ؟ منتظم صاحب نے روتے ہوئے ایک پرانی چارپائی کی طرف اشارہ کیا جہاں پر ایک سفید چادر پڑی ہوئی تھی۔ میرے قدم وہیں رک گئے۔ میں لڑکھڑاتا ہوا اس چارپائی کے پاس گیا اور کپ کپاتے ہاتھوں سے چادر ہٹائی۔ عبداللہ کا معصوم اور پیلا چہرہ وہاں تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس کے ہونٹوں پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ وہ اس دنیا کے تمام دکھوں اور تانوں اور بیماریوں سے آزاد ہو کر اپنے حقیقی رب کے پاس جا چکا تھا۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس قدر رویا کہ آسمان بھی میرے حال پر رو پڑا، کیونکہ اس کا قاتل میں خود تھا۔ آج میں دنیا کا امیر ترین انسان ہوں، لیکن میں اندر سے بالکل خالی اور کنگال ہوں۔ میری دو بڑی بڑی حویلی، میری گاڑیاں، میری دولت، سب کچھ مجھے کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا رہتا ہوں اور میرے سامنے وہ چھوٹی سی ڈبیا لکڑی کی رکھی رہتی ہے۔ میں اسے چومتا رہتا ہوں، اس سے باتیں کرتا رہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ہر روز یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے موت آ جائے، تاکہ میں اپنے عبداللہ سے مل سکوں اور اس سے کہہ سکوں، بیٹا تو میرا خون تھا اور تو میری جان تھا، مجھے معاف کر دے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔